آپ کا واقعہ ایک بڑا مشہور ہے۔ ایک نجومی آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس سے کہا کہ بتاؤ بھائی بارش کا کیا حال ہے؟ تو اس نے لکیریں کھینچی، ذائچہ بنایا اور کہنے لگا جی ستاروں کی گردش یہ بتا رہی ہے کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہے، اس مہینے میں بارش نہیں، بارش اگلے مہینے ہوگی۔ تو امام احمد رضا خان نے بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ کو ساری قدرت حاصل ہے، میاں رب نو تے ساری قدرت ہے، اللہ چاہے تے ایسے مہینے بارش ہو جائے، رب چاہے تے آج ہی بارش ہو جائے۔ وہ کہنے لگا کیسے، یہ نہیں ہو سکتا، اشاروں ستاروں کی گردش بتا رہی ہے کہ اس مہینے میں بارش کا کوئی چانس نہیں۔ اور آپ بھی تو علم نجوم جانتے ہیں، آپ خود دیکھیں کہ کوئی چانس نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑا ہی آسان انداز اس کو سمجھانے کے لیے اپنایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دیکھو گھڑی پہ کیا ٹائم ہوا ہے، کہنے لگا جی 11:15 ہوئے۔ آپ اٹھے اور پوچھا کہ ابھی 11:15 ہیں، 12 بجنے میں کتنا ٹائم ہے؟ پونا گھنٹہ باقی ہے۔ آپ اٹھے اور آپ نے سوئی گھما کر اس کو 12 پہ کر دیا۔ تو پوچھا آپ کتنے بجے ہیں؟ 12۔ فرمایا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ 11:15۔ کہا آپ نے سوئی گھما دی اسی لیے یہ 12 بج گئے، ورنہ تو اصل ٹائم تو ابھی 11:15 کا ہی ہے۔ اعلیٰ فرمانے لگے میں بھی تو تجھے یہی سمجھا رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ستارہ فلاں جگہ ہے، بارش نہیں ہوگی، لیکن رب کو سب قدرت ہے، وہ چاہے ستارے کو گھما کر دوسری طرف کر دے، رب چاہے تو آج ہی بارش ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تائید فرمائی، آپ کی مدد فرمائی، اسی دن بارش کا نزول ہو گیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ جن کے دلوں پر ایمان نقش کر دیتا ہے پھر ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیج دیتا ہے۔ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہندوستان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، بڑی شدید اور خطرناک قسم کی بیماری ہے، جس کو لگ جائے اللہ بچائے تو بچے ورنہ بچتا نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بیماری کی کیفیت میں جب یہ بیماری پھیلی تو میں بھی بڑا بیمار ہو گیا اور حکیم کو بلانا پڑا، ڈاکٹر کو بلانا پڑا۔ نہ میں بول سکتا تھا، نہ میں کھا سکتا تھا اور نہ پی سکتا تھا، بہت زیادہ شدت کی تکلیف تھی۔ لیکن کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ مجھے طاعون کی بیماری کبھی نہیں لگے گی، مجھے یقین تھا، یہ ایمان کامل دیکھیں نا آپ، مجھے یقین تھا کہ مجھے طاعون کی بیماری کبھی نہیں لگے گی۔ یقین آپ کو کیوں تھا؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں حضور نے ایک دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا تو دعا پڑھنے والے کو کبھی وہ مصیبت نہیں پہنچے گی، دعا پڑھنے والے کو کبھی وہ مصیبت نہیں پہنچے گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ اور سکھائی کس نے ہے؟ بولو تو صحیح یار، سکھائی کس نے ہے؟ حضور نے سکھائی۔ اب آپ کا اس پر یقین کیسا ہے؟ یہ دعا میں پہلے بھی یہاں لوگوں کو کئی دفعہ سکھا چکا ہوں، لیکن اب دیکھیں کہ ہمارے ایمان میں اور ان اللہ کے ولیوں، ان بزرگان دین کے ایمان میں کتنا فرق ہے۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہوتا تو یقین مانے ہر بندہ کہتا کہ مجھے آ کے یہ دعا یاد کرا دے، تو اس کی تو قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی کہ ایک چند الفاظ آپ بولیں، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھ لیں اور آپ ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے بچ جائیں۔ اور کیا چاہیے؟ ایسی اتھارٹی کسی کے پاس ہے کہ بھئی آپ نے کسی فالج زدہ شخص کو، کسی کو فالج ہوا ہے، آپ نے اسے دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی، اور نبی پاک نے اس دعا کی گارنٹی دی کہ جو
یہ دعا پڑھے گا اس کو وہ مصیبت نہیں لگے گی۔ تو اب آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو ساری زندگی آپ کو کبھی فالج نہیں ہوگا۔ اگر کسی کینسر والے کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تو کبھی آپ کو کینسر نہیں ہوگا۔ کسی شوگر والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لی کبھی آپ کو شوگر نہیں ہوگی۔ کسی کرونا وائرس والے کو آپ نے دیکھ کے یہ دعا پڑھ لی آپ کو کبھی کرونا وائرس نہیں ہوگا۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں کسی بھی بیماری میں آپ مبتلا شخص کو دیکھ کر حضور کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھ لیں، یقین کامل ہوا، یقین مانے آپ کے نزدیک کبھی وہ مصیبت نہیں آگی۔ یہ تو بیماریاں ہیں نا، ویسے بھی آپ کسی کو مانگتا ہوا دیکھیں، کوئی بھکاری ہے، کوئی کسی مصیبت میں ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی اور آفت میں وہ مبتلا ہے اور آپ نے اسے دیکھا اور آپ نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو، تو آپ یہ دعا پڑھ لیں اور حضور کی زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، میرے آقا کا کوئی بھی فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر آیا، امام احمد رضا کو چیک کیا، کہنے لگا جی یہ تو وہی ہے، وہی سے اشارہ اس نے کیا کہ یہ تو طاعون ہی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ طاعون ہے، مجھے طاعون ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، اے اللہ اپنے حبیب کو سچا کر دے، اس ڈاکٹر کو جھوٹا کر دے۔ آپ نے دعا مانگی اور اللہ کریم نے آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرما کر اپنے حبیب کی بات کو سچا کر دیا۔ تو یہ ایمان ہے ہمارے امام کا، ہمارے امام احمد رضا خان کا ایمان کامل ہے، حضور کی بات پر پختہ یقین۔ اس طرح کی ایک اور مثال میں آپ کے گوش گزار کر دوں تو اللہ کرے کہ ان کو سن کر ہمارا ایمان بھی پختہ ہو جائے۔ جیسے میں نے آپ کو دعا بتائی ہے تو اب یہ پتہ چلے گا نا کون کون سیکھتا ہے یہ دعا۔ چند الفاظ ہیں، ایک لائن کی دعا ہے، کیا لگے گا آپ کا اس میں؟ کوئی خرچہ ہو جائے گا، کوئی زور لگے گا، کوئی آپ کا مال ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، صرف چند کلمات، وہ بھی دعا اور ٹھیک ہے، لیکن جاتا کچھ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں کا ایمان کمزور ہے۔ اس کے بارے میں آخر میں جا کر میں ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ ایمان کمزور ہونے کے حوالے سے حضور نے کیا فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پہلی بار اپنے والدین کے ساتھ حج پر گئے تو اس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی۔ 22 سال کی عمر میں آپ نے پہلا حج کیا اور بڑے شوق سے حج کیا۔ آج تو ہمارے 22 سال کے نوجوانوں کو حج کیا مدینہ مکے کا خواب و خیال بھی نہیں، تمنا ہی نہیں کہ اللہ ہمیں بلائے۔ اللہ سے بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو اپنے مقاصد کے لیے، ہم نے رب کو بھی خاص کیا ہوا ہے کہ ہم نے رب سے مانگنا ہے تو گاڑی مانگنی ہے، رب سے مانگنا ہے تو گھر مانگنا ہے، رب سے مانگنا ہے تو اچھا روزگار مانگنا ہے، بچے مانگنے ہیں، بچیاں مانگنی ہیں، بچیوں کے رشتے مانگنے ہیں۔ اس طرح کے کاموں کے لیے ہم نے اللہ کو خاص کیا ہوا ہے کہ ہمارا رب اس کام کے لیے، اور ہم نے رب سے کچھ نہیں مانگنا۔ اللہ کے بندو، رب سے مانگنا ہے تو مغفرت مانگو، رب سے مانگنا ہے بخشش مانگو، رب سے مانگنا ہے حضور کی شفاعت مانگو، رب سے مانگنا ہے حضور کا دیدار مانگو، رب سے مانگنا ہے تو قیامت کی ہولناکیوں سے نجات مانگو، رب سے مانگنا ہے تو قبر کے عذاب سے نجات مانگو۔ جہاں ایک بند کوٹڑی ہوگی، کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں کام آنا ہے تو مدینے کے تاجدار میں کام آنا ہے۔ ہاں جی، وہاں اللہ اور اس کے رسول کا سہارا کام آئے گا۔ اور ان چیزوں کی کبھی ہم نے تمنا ہی نہیں کی کہ ہم سے رب راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہمارا دل صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے۔
کبھی ہم نے یہ دعا نہیں کی. ہم بس یہی دعا مانگتے ہیں کاروبار اچھا ہو, روزگار اچھا ملے, لاکھوں ملیں, کروڑوں ملیں, گاڑیاں ملیں, بنگلے ملیں, اچھی نوکری ملے, اچھی چھوکری ملے, بس دنیا ہی دنیا ہم مانگتے ہیں. اے کاش کہ ہم آخرت کے طلبگار بن جائیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو دنیا کا طلبگار ہے ہم اسے دنیا دیں گے, اور جو آخرت کا طلبگار ہے اسے آخرت بھی دیں گے, اسے دنیا بھی عطا کریں گے. تو آخرت مانگو رب سے, رب کی رضا مانگو, دوزخ سے نجات مانگو, قبر کے عذاب سے پناہ مانگو, رب کی ناراضگی سے پناہ مانگو. جب ہم رب کو مانگیں گے, تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. جب رب کسی کا ہو جاتا ہے تو پھر ساری کائنات ہی اس کی ہو جاتی ہے. جس کا رب ہو گیا پھر کائنات اس کی ہے, کیونکہ کائنات ساری رب کی ہے. تو جب رب ہمارا ہے تو پھر کائنات بھی کس کی ہے؟ ہماری ہے. تو رب کو اپنے قریب کریں. رب تو ہر کسی کے قریب ہے, لیکن ہم رب کے قریب نہیں ہیں. ہم رب کی رحمتوں سے دور ہیں, ہم اللہ کے قرب سے دور ہیں. تو ان لوگوں نے جس طرح اپنے ایمان کامل کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ رب کا قرب حاصل کیا, اس کی بات کچھ اور ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان, آپ کی ایک ایک تحریر انسان کو ایمان کامل پر ابھارتی ہے. ایک ایک تحریر, ایک ایک آپ کی شاعری کا شعر تو الگ بات ہے نا. 33 جلدوں پر وہ فتویٰ ہے جو آپ نے تحریر فرمایا, اور موٹی موٹی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار آپ کا کام ہے. اگر آپ کی عمر کے منٹوں کو شمار کیا جائے, 68 سال آپ کی عمر ہے, 68 ایئر, 68 سال عمر آپ کے منٹوں کو شمار کیا جائے, اور آپ نے جو الفاظ لکھے ان لفظوں کو شمار کیا جائے, الفاظ زیادہ ہیں, منٹ تھوڑے ہیں. اس قدر آپ نے دین کی خدمت فرمائی. تو میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت جب حج پر گئے اپنے والدین کے ساتھ, واپسی پر آئے نا, تو بحری جہاز پر واپس آ رہے تھے. جہاز ہچکچولے کھانے لگا, اور سمندر میں ایک طوفان کی کیفیت ہو گئی. طوفان نے شدت اختیار کی, تو لوگ جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئے, اور لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ بس اب ہم ڈوبنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے والدین کی بے چینی کو دیکھا تو میں نے بلند آواز سے یہ نعرہ لگایا کہ آپ سب اطمینان رکھیں, خدا کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا. اللہ کی قسم کھا کر آپ نے فرمایا خدا کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا. اب غور طلب بات, ذرا توجہ میری طرف کیجئے. آپ نے یہ قسم کیوں اٹھائی؟ سمندر میں طوفان ہے اور جہاز ہچکچولے کھا رہا ہے, قریب ہے کہ ڈوب جائے گا, لیکن ایک بندہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ نہیں ڈوبے گا. اس کے پیچھے کوئی تو ریزن ہے نا, کسی بات کا تو اس کو بھروسہ ہے نا. کس بات پہ اس کو مان ہے, کس بات پہ اس کو مان ہے؟ تو شاعر کی ایک بات یاد آ گئی کہ نیک عمل تے مان ہے نیکو کارانو, سرکار دا بوا کافی اوگن ہارانو. آپ کو کس بات کا مان تھا؟ نمازوں کا, حج کا, روزے کا, کس چیز کا؟ آپ کو کس چیز کا مان تھا؟ کیوں قسم اٹھائی آپ نے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جہاز پر سوار ہوتے ہوئے سرکار کی بتائی ہوئی دعا پڑھ لی تھی کہ جو یہ دعا پڑھے گا تو جہاز یا کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی. مجھے یقین تھا کہ طوفان اس سے بھی ڈبل شدت اختیار کر لے, میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, حضور کی کہی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. میں نے وہ دعا پڑھی, اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب میں نے یہ جملے کہے کہ جہاز نہیں ڈوبے گا, تو اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ کچھ ہی دیر بعد طوفان ٹل گیا اور ہم خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ گئے. البحر علا والموج طغا من بے منجھدار میں ہوں, بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. البحر علا, اعلیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ سمندر میں طوفان برپا ہے, والموج طغا, اور سمندری لہریں بپھر رہی ہیں, من بے کس و طوفان ہوش ربا. اور یا رسول اللہ
میں بےکس ہوں اور طوفان ایسا ہے کہ حسن ہوش اڑا دیے ہیں، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا۔ سونیا یا رسول اللہ ایسی حالت میں میری کشتی سمندر میں پھنس گئی ہے، موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ، میری اس کشتی کو پار لگا دے۔ اور جس کی کشتی پر حضور کی نظر پڑ جائے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ تو یہ امام احمد رضا، ہم سنیوں کے امام، جن کی وجہ سے ہم سنی کہلاتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارا مسلک محفوظ ہے، اور جن کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے بچے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ لوگوں نے تو نبی پاک کی تعظیم کو شرک ہی کہا۔ آج بھی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہی میلاد کا مہینہ قریب آیا تو نبی پاک کی محبت کے انداز کو شرک کہیں گے، بدعت کہیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع کو بجھانا چاہا۔ اللہ نے اس امت کو امام احمد رضا خان کی صورت میں وہ مجاہد عطا فرمایا کہ آپ نے اپنے زور قلم سے ہر باطل کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، اور مسلمانوں کے بچے بچے کے زبان پر یہ نعرہ جاری کر دیا، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ ہر بچے کی زبان پر یہ نعرہ جاری ہو گیا، اور لوگوں کو پہچان ہو گئی کہ صحیح مسلمان، سچا عاشق رسول مسلمان کون ہوتا ہے اور منافق کون ہوتا ہے۔ جس کے سامنے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ اور چہرہ کھل جائے، سمجھ لو رسول اللہ کا وفادار ہے، اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، چہرے پہ 12 بج جائے، شکل بگڑ جائے، تو سمجھ لو یہ کہلاتا خود کو رسول اللہ کا امتی ہے، لیکن اندر سے منافق ہے، اندر سے یہ کھوکھلا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ آج کے دور میں بھی فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو مسلک اہل سنت کے وفادار ہوں۔ مسلک اہل سنت اہل حق کی جماعت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ حق کثرت والے لوگوں کے ساتھ رہے گا، اور الحمدللہ پوری دنیا میں اس بات کی بار بار وضاحت کرتا ہوں اور کئی موقعوں پر یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں وہ الحمدللہ سنی ہیں۔ پاکستان میں، پاکستان کے علاوہ دیگر ملکوں میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، الحمدللہ ان میں اکثریت سنیوں کی ہے۔ تو اس بات کی یہ واضح دلیل ہے، اور نبی پاک کی یہ تائید ہے کہ فرمایا کہ تم جماعت کے ساتھ رہو۔ جماعت اس کو کہا جاتا ہے جو پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہو، سواد اعظم اس کو کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہمارے امام ہیں، اور آپ کی تعلیمات یہ مسلک اہل سنت کی ترجمانی ہے۔ فکر رضا، مسلک اعلیٰ حضرت، یہ سارے نام مسلک اہل سنت و جماعت کے ہی ہیں۔ اور جس طرح امام احمد رضا خان کو قرآن پر یقین، نبی پاک کے فرمان پر یقین، ہمارا بھی قرآن و حدیث پر ایسا یقین ہونا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر کسی چیز کا خوف نہیں، ہاں فرمایا یہ ہے کہ مجھے بے یقینی کا خوف ہے۔ کس چیز کا؟ بے یقینی کا خوف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما خاف علی امتی الا ضعف الیقین، مجھے اپنی امت پر صرف بے یقینی کا خوف ہے۔ نجا اول هذه الامة بالیقین والزہد، فرمایا اس امت کے جو پہلے لوگ تھے وہ یقین کامل کی وجہ سے نجات پا گئے، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے نجات پا گئے۔ وَيَعْلِكُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور فرمایا اس امت کے آخر میں آنے والے لوگ لمبی امیدوں اور کنجوسی کی وجہ سے نجات ہلاک ہو گئے، کنجوسی کی وجہ سے ہلاک۔ تو لمبی امیدیں بندہ کب باندھتا ہے؟ جب بندے کو یقین نہ ہو۔ بخل بندہ کب کرتا ہے؟ جب بندے کے اندر یقین کامل نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا، ایک بندہ
اس کی جیب میں پیسے بھی ہیں، اس کو پتہ ہے یہاں ضرورت ہے، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا، مثلا مسجد میں اعلان کیا جائے کہ بھئی مسجد میں فلاں کام کروانا ہے، اس کے لیے چندہ جمع کریں۔ اب ایک بندے کے جیب میں پیسے بھی ہیں لیکن وہ کنجوسی کر کے نہیں دے رہا، اس کو یقین نہیں ہے اللہ پر کہ میرے رب کا وعدہ ہے میں رب کی راہ میں 1 روپیہ دوں گا، اللہ مجھے 10 عطا فرمائے گا۔ اگر اس کا یقین کامل ہو اور وہ پختہ یقین کے ساتھ رب کی راہ میں خرچ کرے اور ہر نیکی کے کام میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھے، تو رسول پاک کا وعدہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال، اور حضور نے قسم کھا کے فرمایا اگر ہمارا یقین کامل ہو، ہمارے مدرسوں میں باہر آ جائے، ہماری مسجدوں میں باہر آ جائے، اور یہاں سنساٹا کیوں ہے، یہاں کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے یقین کامل نہیں ہے۔ ہماری بے یقینی ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتی، ہماری بے یقینی ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیتی، ہماری بے یقینی اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنے سے روکتی، ہماری بے یقینی رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرنے سے روکتی ہے، اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان میں جو رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ، اور بھی رکاوٹیں ہیں لیکن بہت بڑی جو رکاوٹ ہے وہ بے یقینی ہے۔ اگر بندے کو رب کے وعدوں پر یقین ہو، نبی پاک کے وعدوں پر یقین ہو، تو بندہ پھر کھول کر نیکیاں کرتا ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ رسول کے وعدوں پر یقین تھا نا، تو آپ نے جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی باری آئی تو دل کھول کر خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ اپنا اور اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ بچایا۔ تو اس طرح بندہ پھر خرچ کرتا ہے جب اسے یقین ہو۔ تو ہمیں بھی اپنے رب پر کامل یقین پیدا کرنا چاہیے۔ بے یقینی، بدگمانی، ہر بات پر دلیل دلیل دلیل، کرنا کچھ نہیں، بس دلیلیں مانگی جاؤ، ہیں جی، کرنا کچھ بھی نہیں۔ ایک تو ہے نا کہ بندہ دلیل مانگے پھر عمل بھی کرے۔ بہت سارے لوگ گلیوں چوکوں چراہوں میں ہم سے سوال کریں گے یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، عمل کچھ بھی نہیں کرتا، عمل کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو سوچوں میں نہ پڑیں، بدگمانیوں میں نہ رہیں، شکوک و شبہات میں نہ پڑیں، اور یقین کی دنیا میں قدم رکھیں۔ تو جو رب پر بھروسہ کرتا ہے تو میرے رب کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ رب فرماتا ہے جو رب پر بھروسہ رکھے، رب پر آسرا رکھے کہ میرا رب مجھے کافی ہے، میرے رب کا رسول مجھے کافی ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ۔ رب فرماتا ہے اسے پھر رب بھی کافی ہے، اسے پھر کسی اور دروازے پر جا کے دستک دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں تعلیمات اعلیٰ حضرت سے سبق سیکھتے ہوئے ایمان کامل نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔